حضرت جناب عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام گزر رہے تھے، ایک شخص زمین پہ لیٹا ہے، ذرا غور کرنا میری بات پر۔ اس شخص کی دونوں آنکھیں بھی کوئی نہیں، دونوں پیر بھی نہیں اور دونوں ہاتھ بھی نہیں، لوگ اس کے گرد کھڑے ہیں اور بندہ پتہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے مالک، الحمدللہ علی کل حال، اللہ تیرا شکر ہے، شکر ہے۔ لوگ بڑے حیران دیکھ رہے تھے تو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کس بات پہ حیران ہو؟ کہا حضرت جی حیران ہے کہ بندے کی آنکھیں بھی کوئی نہیں، دونوں ہاتھ کوئی نہیں، دونوں پیر کوئی، ذرا غور کرنا، جس کی ایک انگلی کٹی ہوتی ہے ساری توجہ اسی پہ رکھتا ہے، دونوں ہاتھ ہی نہیں، دونوں پیر ہی کوئی نہیں، آنکھوں سے نابینا ہے، یا اللہ شکر ہے۔ لوگ عرض کرنے لگے حضور اس بندے کے حال پر حیران ہے کہ آنکھیں بھی کوئی نہیں، ہاتھ بھی نہیں، پیر بھی، شکر شکر پکار رہا ہے۔ جناب عیسیٰ قریب گئے اور اس کے کان کے ساتھ منہ لگا کے کہنے لگے کس بات پہ شکر کر رہے ہو؟ نہ ہاتھ ہے، نہ پیر ہے، نہ آنکھیں ہیں۔ کہنے لگا حضور کوئی عرض نہیں، ہاتھ نہیں، آنکھیں نہیں، پیر نہیں، بیوی نہیں، بچے نہیں، گھر نہیں، پر شکر ہے اللہ تعالیٰ کا، اس نے مجھے ایمان کی دولت تو عطا فرمائی ہوئی ہے۔ حضور میں صاحب ایمان ہوں، شکر کی بات نہیں کہ اتنے سارے کافروں میں کلمہ پڑھتا ہوں، اور حضور آپ پوچھ رہے ہیں شکر کس بات کا؟ ان لوگوں کو بتائیں کہ جس کے سرانے اللہ کے نبی جناب عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو وہ شکر ادا نہ کرے۔ میں بڑا شکر نہیں کہ میں جناب عیسیٰ کا کلمہ پڑھتا ہوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ پہ ایمان رکھتا ہوں، یہ مقام شکر نہیں؟ اور بھائی شکر کا مقام، اور دوسرا اخلاق ہے، تیسرا صبر کرنا۔ کیا کرنا؟ ہمارے ہاں صبر پتہ کیا ہے؟ کسی کے گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا تو مہینہ بعد سینہ کو بھی ہوئی معاذ اللہ، عورتوں نے کفریہ جملے بولے، بڑا کچھ کہا، بڑا کچھ، مہینے کے بعد پوچھا کیا حال ہے؟ کہتے صبر آ گیا۔ یہ صبر نہیں آیا، یہ زخم صحیح ہو گیا ہے۔ صبر کس کو کہتے ہیں؟ مسلم شریف میں نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے، فرمایا انما صبرہم عند الصدمۃ الاولی، فرمایا این جب تجھے مصیبت کی خبر پہنچے اس وقت اگر تو صبر کرے پھر تو نے صبر کیا ہے، اس وقت اگر تو کہے انا للہ و انا الیہ راجعون پھر تو صابر ہے۔ اگر 1.5 مہینے کے بعد 6 مہینے کے بعد صبر نہیں آیا پھر تو زخم صحیح ہو گیا، پھر تو آنسو ہی خشک ہو گئے۔ صبر این مصیبت کے وقت، این جب مصیبت آئے تو صبر کرنے کا نام صبر ہے۔ اندر حوصلہ پیدا کریں، صبر پیدا کریں۔ ہم نے جو اللہ سے نعمتیں لی ہیں وہ پیسے جمع کرا کے نہیں لی معاذ اللہ، اس نے اپنے فضل سے دی ہے، اور جب چاہتا ہے اپنے کرم سے واپس بھی لے لیتا ہے۔ اپنی زندگی میں حوصلہ پیدا کریں۔ اور ایک بات اور، صوفیاء کرام، اولیاء کرام یہ فرماتے ہیں کہ دکھ انسان کو اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ آپ کو نہ بھی سمجھ آئی تو جملہ بڑا مزیدار ہے، میری تربیت کرے گا۔ دکھ انسان کو اللہ کے قریب کرتے، سکھ بندے کو اللہ سے دور کرتے۔ یاد رکھنا، جن کو دکھ کوئی نہیں نہ ہوتا وہ تو بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کے بھی نہیں روتے۔ حضرت ایوب علی نبینا علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ نے بیٹے بھی دیے، کھیت بھی دیے، بہت زیادہ جانور بھی دیے، بڑی دولت، بڑا کچھ۔ رب آزماتا بھی ہے، اس کا نظام ہے، جتنا کو اس کے قریب ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ آزماتا ہے۔ فرشتے عرض کرنے لگے مولا جناب ایوب، اللہ کریم نے فرمایا یہ میرا دوست ہے، ایوب میرا نبی ہے، میرا پیغمبر ہے، میرا دوست ہے۔ تو فرشتے عرض کرنے لگے مولا جو اس کو اتنا نواز دے اس نے دوست تو بننا ہی ہوتا ہے۔ ایک روایت میں 7 بیٹے، ایک میں 14 بیٹے، کھیت کھلیان باغ، بڑا کچھ، تو دوست تو بننا ہے۔ تو رب کریم نے فرمایا جاؤ آزما لو، جا کے جاؤ، جا کے۔ کون کہہ رہا ہے؟ یاری تیری سونا تے ازمائشاں تیریاں اگ، اے سونا پرکھیا جاوندا ہی پہلو نال اگاں دے لگ، جاؤ آزما لو۔ فرشتے آ گئے، ایک ہی دن میں سارے باغ اجڑ گئے، جل گئے کھیت۔ ایک دن لگا، بننے میں وقت لگتا ہے، اجڑنے میں وقت نہیں لگتا۔ ایک دن لگا تو جانور ایک بیماری سے سارے مر گئے۔ جناب ایوب گھر سے باہر نکلے،
वापस आए तो सारी औलाद की लाशें पड़ी थी। बड़ा मुश्किल मसला है ना, लेकिन जुबान पे एक ही लफ्ज है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत अय्यूब सब्र से, हौसले से, इत्मीनान से, इस पर बस नहीं, अल्लाह के नबी पैगंबर यहां तो जो 5 नमाजें पढ़ता है वो कहता है मुझे बुखार कैसे हो गया, हालांकि मैं नमाजी हूं। मैं तो रोजाना सूरत यासीन पढ़ता हूं, मेरे घर में फाका कैसे आ गया। मैं तो रोजाना सुबह कुरान शरीफ खोलता हूं, फिर भी हजरत जी मेरे घर के अंदर बीमारी का क्या लेना देना। हजरत अय्यूब बीमार हो गए, 1 2 3 4 हफ्ते, महीने, साल नहीं, 16 साल बीत गए बीमार है। 16 साल बीत गए, 16 साल। हजरत अय्यूब अलील है। एक दिन ज़ौजा करीब आई तो कहने लगी आप अल्लाह के नबी हैं, आप जो भी दुआ करें मालिक कबूल फरमा लेता है, दुआ करें आपको शिफा दे दे। जनाब अय्यूब फरमाने लगे एक बात तो बता, शिफा कितने दिन रही है। कहने लगी 60 साल। फरमाया खेत खलियान औलाद माल दौलत कितना अरसा रहा। कहा 60 साल। 60। आप फरमाने लगे बीमारी को कितने साल हुए। कहा 16 साल। फरमाने लगे जरा मुझे तकलीफें और बीमारियों को भी 60 साल हो लेने दे, फिर दुआ भी मांग लूंगा। मैं बराबर तो हो ले, अभी तो सिर्फ 16 हुए, 60 हो ले दुआ मांग लूंगा। और फरमाने लगे दुआ मांगनी चाहिए पर मेरे रब को पता है अय्यूब किस हाल में है। बस जुबान पे ये लफ्ज आए तो अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया तुमने जांच लिया है, लियबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, पता चल गया। का मौला चल गया। फरमाया जाओ अब मेरे बंदे को नवाज दो। बस मालिक बेनियाज है ना। बंजर जमीनें फिर से आबाद हो गई, फिर से जानवर आ गए, फिर से वही लहर बहर हो गई। बेटे भी अल्लाह ने दे दिए, माल दौलत जायदाद हर चीज, घर में बैठे शिफा भी हो गई। हजरत अय्यूब की ज़ौजा करीब बैठी है, सुखों के दिन आ गए। पूछने लगी अय्यूब एक मसला पूछना है। एक बात जहन में आई, इजाजत दे तो दरियाफ्त करूं। फरमाने लगे पूछो। तो ज़ौजा अर्ज करने लगी हुजूर बतलाइए दुख अच्छे के सुख, दुख अच्छे के सुख। तो जनाब अय्यूब फरमाने लगे दिन सारे अल्लाह के हैं, दिन सारे अल्लाह, दुखी रखे तब भी मेहरबानी, सुखी रखे तब भी फजल उसी के हैं। पर अगर मेरे दिल का हाल पूछे ना तो दुख बड़े अच्छे थे, बड़े अच्छे थे वो दुख। कहा हुजूर दुख अच्छे थे। तो जनाब अय्यूब फरमाने लगे जब मैं बीमार था तो मेरा रब 24 घंटे में एक दफा मेरा हाल पूछा करता था। रब पूछता था अय्यूब तेरा क्या हाल है, रब पूछता था, खुदा खुद मीरे मजलिस बूद, अल्लाह पूछता था। फरमाते 12 घंटे इस मजे में गुजर जाते थे कि मेरे रब ने मेरा हाल पूछा है। 12 घंटे इस कैफ में बीत जाते कि अल्लाह ने हाल पूछा है। और फरमाया अगले 12 घंटे में इंतजार करता रहता था कि रब दोबारा कब हाल पूछेगा। फरमाया 24 घंटे में एक दफा पूछता था। 2 उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए, 2 इंतजार में। तो फरमाते हैं बस ये इस तरह हाल गुजर जाता था। फरमाने लगे शिफा तो हो गई, सेहत तो हो गई, खेत खलियान तो हो गए, पर अब मेरा रब मेरा हाल तो नहीं ना पूछता। सब्र करना सीखें, हौसला पैदा करें।